ہمارے تمام دوست یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے وہ سب کے علم میں ہے، اور صورتحال تو اچھی نہیں ہے۔ امن و امان کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے، جو گورننس ہے اس کا حال بھی سب کے سامنے آ رہا ہے، اور معاشی صورتحال تو انتہائی تباہ کن ہے۔ اور معیشت کی جو زبوں حالی ہے اس کا شکار عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں اور مڈل کلاس لوگ ہیں۔ جو بالادست طبقات ہیں وہ تو اس طرح کے بحرانوں میں مزید اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، مزید موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، اور پھر دولت سمیٹ کر دبئی میں پراپرٹیز خرید لیتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں؟ تنخواہ دار لوگ کہاں جائیں؟ مزدوری کرنے والے کہاں جائیں؟ اپنے بچوں کی تعلیم کیسے مکمل کریں؟ 77 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تعلیمی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ جن سرکاری اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں غریب اور مڈل کلاس بچے پڑھ لیا کرتے تھے، اور بحیثیت مجموعی تعلیم غریب اور امیر سب کو ایک جیسی ملا کرتی تھی، اب تعلیم کو بھی ایک کموڈیٹی بنا دیا ہے، قابل خرید چیز ہے، قابل فروخت چیز ہے۔ اب اس کے لیے بھی جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی۔ اور 77 سال کوئی جاہلوں کی حکمرانی نہیں رہی پاکستان پہ، لیکن پڑھے لکھے جاہلوں کی ضرور حکمرانی رہی ہے۔ جن لوگوں، جو بیوروکریسی، جو ڈکٹیٹرز اور جو نام نہاد سیاستدان خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور ملک سے باہر اس کا انتخاب کرتے ہیں، وہ قوم کے بچوں کو جاہل بنا رہے ہیں۔ 2,62,00,000 بچے اس وقت ایسے ہیں 5 سال سے 15 سال تک کے، جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اسکول میں نہیں ہیں، اور دن بدن یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ کئی طرح کے نظام موجود ہیں، طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے۔ بہت شور سنا تھا ہم نے کہ یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے گا، لیکن یکساں نظام تعلیم کہاں ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ اسٹیٹس ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں تعلیم مشکل سے مشکل تر کر دی گئی ہو، جس میں صحت کی سہولتیں لوگوں کو میسر نہ ہوں، جس میں لوگوں کو امن بھی خرید کر حاصل کرنا پڑتا ہے، گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، پولیس ہے، اس کا یہ نظام لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا۔ جس ملک میں بنیادی ضروریات کی چیزیں ان کا حصول مشکل سے مشکل ہو، اس ملک میں حکمران طبقہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی انہی عام لوگوں پر ڈال رہا ہے، خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بجٹ تو ابھی پیش ہوا ہے، اور بجٹ پیش ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھی، گیس کی قیمت بڑھی، اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ IMF مزید تقاضے کر رہا ہے، ڈو مور کہہ رہا ہے۔ تو جو غلام ہوتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ڈو مور کے نتیجے میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اس جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا جو ہماری جنگ نہیں تھی، برباد کر کے رکھ دیا۔ 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، 70,000 سے 1,00,000 تک کا اسٹیمیٹ ہے کہ لوگ شہید ہوئے، دہشت گردی پروان چڑھی، بلیک واٹر، CIA، را سب گھس گئے پاکستان میں، اور یہ ڈو مور کا مطالبہ پورا کرتے رہے۔ اور اب یہ معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس میں ڈو مور کہا جاتا ہے کہ مزید ٹیکس لگاؤ۔ اب یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس نے گزشتہ سال 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی صورت میں دیا، یہ تو وہ ٹیکس ہے جو وہ اس کی سیلری سے کٹ جاتا ہے، اور اس میں بھی جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس کے بعد جو مزید ٹیکس بجلی کی قیمت کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، صابن پہ لگا ہوتا ہے، مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز پہ لگا ہوا ہوتا ہے، گیس کے بل میں لگا ہوتا ہے، وہ الگ ٹیکس ہے۔ تو اس تنخواہ دار طبقے سے تو آپ نچوڑ رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور ان کے وزیر خزانہ صاحب سے، جو ان کے پتہ نہیں کتنے، تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ آپ کو اگر ٹیکس جمع کرنا ہی ہے اور IMF کے اہداف پورے کرنے ہیں اور ٹیکس کے جو بجٹ کے اہداف پورے کرنے ہیں، تو یہ جو بڑے جاگیردار ہیں جن کی زمین 50 ایکڑ سے زیادہ، 100 ایکڑ سے زیادہ، 1000 ایکڑ سے زیادہ
ہزارہا ایکڑز پر مشتمل یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے. آپ لوگوں کی سمیں بند کر کے اگر پاکستان میں ایک افراتفری پیدا کر رہے ہیں تو یہ سارے عوام کی سمیں بھی بند کر دیں تو آپ 30% ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ جو 1.5% طبقہ ہے جاگیرداروں کا ان کی سمیں بند کر دیں اور ان کی زمینوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں تو اس سے کہیں زیادہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں. پھر اس دور میں کہ جب آپ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں اور آپ بجلی کے بل جس طرح سے یہ آ رہے ہیں یہ بموں کی صورت میں لوگوں کے اوپر گر رہے ہیں, بہت پریشان ہو گئے پاکستان کے عوام کے کریں تو کریں کیا, کہاں جائیں. ایسی صورتحال میں آپ اپنی ممبرانی اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ جو اگر 10 روپے کلومیٹر ان کا آنا پڑتا تھا, وہ جو اتنا بڑا شاندار کارنامہ انجام دیتے ہیں اسمبلی میں آنے کا اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, فارم 47 کی پیداوار اکثریت ان کے 10 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا فی کلومیٹر اور مزید الاؤنسز بڑھا دیے. پھر آپ نے سول اور فوجی بیوروکریسی کو یہ اعزاز بخش دیا کہ وہ جائیداد کی منتقلی کریں گے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا, عام لوگ کریں گے تو ٹیکس لگے گا. ججز کے الاؤنسز بڑھا رہے ہیں اور کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی. کوئی طبقہ نہیں ہے ایسا جو آ کر کھڑا اور کہے, کوئی جرنیل کہہ دے, کوئی بریگیڈیئر کہہ دے, کوئی جج کہہ دے, کوئی سیاستدان کہہ دے کہ نہیں یہ مراحت ہمیں نہیں ملنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی قوم جب مشکل میں ہے تو ہم کیوں نہیں مشکل میں جائیں, بلکہ ہم اپنی پچھلی مراحت کو بھی کم کر دیتے ہیں. لیکن اپنی مراحت کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس میں اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مڈل کلاس, تنخواہ دار, عام آدمی, کسان, مزدور سب پس رہے ہیں. کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا, کہا گندم اگاؤ ہم خریدیں گے, نہیں خریدی. پھر کہا کہ سبسڈی دیں گے, نہیں دی. پھر کہا کہ قرضہ دیں گے, نہیں دیا. اور اس کے نتیجے میں یہ اعتماد, یعنی ایک شعبہ تھا زراعت کا جو ذرا بہتر چل رہا تھا, اس شعبے پہ بھی جب انہوں نے یہ سلوک کیا ہے تو اب کپاس کی فصل 20 سے 30% کم اس کی جو ہے وہ بوائی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیے تو یہ کس کرائسس میں ہمیں اب زراعت کے لحاظ سے بھی ڈالنا چاہتا ہے یہ حکمران طبقہ. آپ کسی چیز کو اٹھا کر دیکھیں, بجلی کا بل ہے 200 روپے یونٹ تک, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم 300 روپے یونٹ تک بجلی فری کر دیں گے. اور پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم نان ایشوز کے اوپر سیاست کرو. جب یہ دیکھا ہے کہ ملک دشمن بجٹ پیش کر دیا, پاس ہو گیا, تو اب یہ نورا کشتی کبھی ایم کیو ایم پی پی کے درمیان ہوگی, کبھی پی پی نون کے درمیان ہوگی. نورا کشتی کریں گے اور پھر اتفاق رائے پیدا کر کے بجٹ بھی پاس کریں گے, سارے قانون پاس کر دیں گے جو عوام دشمن ہوں گے, اور پھر دوبارہ لڑنے لگ جائیں گے. تو یہ تماشا پہلے چل جاتا تھا. آج کے اس دور میں آپ پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اب آپ جتنا بھی چاہیں اشتہارات دے لیں ٹی وی پر یا اخباروں میں, اب سوشل میڈیا آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ٹویٹر بھی بند کر دیا پھر بھی نہیں ہو رہا. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا امیج بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا؟ حتی کہ عزت قانون بھی لے آئے تب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. اس لیے کہ بھائی کیا بات ہی نہ کریں, گونگے ہو جائیں لوگ. یعنی اتنے آپ کے اعمال ہیں کہ اگر آپ ہر چیز پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر لوگ بات ہی نہیں کریں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. اس ظلم پر خاموش رہنا بھی بہت بڑا جرم ہے. میں حیران ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز, کوئی پارٹی اپنے انٹرنل مسائل کا شکار ہے, کوئی پارٹی اس کو سیٹیں چاہیے, کسی کو ریزرو سیٹیں چاہیے, کوئی یہ ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں تاکہ پاپولر ہو اور مراحت ساری حاصل کر لیں وہاں سے. یہ بھی فیشن پاکستان میں بن گیا ہے کہ جو ہے نا اب تو پتہ ہی نہیں چلتا, بلکہ اب تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہے وہ آدمی کس کا ہے. دیکھا جو تیر کھا کے تمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, کہیں ایسا تو نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ساری صورتحال میں جب لوگ اپنے اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں, عوام کے لیے کوئی سیریس قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حق دو عوام کو تحریک شروع کر دی ہے, ہم نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے, اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ دھرنا شروع کرنے کا ہم نے وقت متعین کر دیا ہے. یہاں ہم بیٹھیں گے, ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے. یہ عوام کا ایجنڈا ہے. یہ تنخواہ داروں کے ٹیکس کو کم کرو, یہ بجلی کی قیمت کو کم کرو, یہ جو بجلی فری مراحت یافتہ طبقے کو مل رہی ہے وہ ختم کرو,
یہ بجلی کے اور گیس کے بلوں پر جو ٹیکسز ہیں ختم کرو، یہ پیٹرول کی قیمت پر جو لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہو یہ ختم کرو، قیمتیں کم کرو، عام آدمی کو جینے دو۔ پینسلوں کے اوپر، کلر پینسلوں پہ ٹیکس لگا دیا ظالموں نے، تعلیم پہلے ہی اتنی مہنگی ہے، اسٹیشنری مہنگی ہو جائے، کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو عام آدمی کی ہے جس کو تم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہو اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کم نہیں کر رہے؟ لہٰذا ہم یہ تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور یہ دھرنا صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنا دے دیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ، اور ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے، اور اس سے پہلے پورے ملک میں موبلائزیشن ہو رہی ہے، کیمپنگ ہوگی، لوگوں کو رجسٹر کریں گے کہ جو لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں اضافی بات یہ ہے کہ ہم تمام طبقہ زندگی سے رابطہ کریں گے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، طلبہ سے، نوجوانوں سے، ہم خواتین کو بھی دعوت دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عزت اور احترام کے ساتھ ہم یہاں پر ارینجمنٹ کریں گے، اور باوقار طریقے سے ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں یہاں اس دھرنے میں جو شریک ہوں گی انشاءاللہ، اپنی فیملیز کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے۔ اور اس دھرنے میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ قیمتیں کم کرو، اور یہ آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں ہے۔ پہلے لوگ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ بناتے تھے اور چھپاتے تھے، انہیں شرم آتی تھی کہ ہم کہہ دیں گے کہ آئی ایم ایف نے بجٹ بنوایا ہے، تو انہیں شرم آتی تھی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بالکل کھلے عام یہ کہتے ہیں، اور فخریہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ آج رات کو ہی خوشخبری مل جائے گی کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے تو ہم اس کے پروگرام میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہ ہوتا ہے، غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماپ، اور آزادی میں بہرے بے کرائیں زندگی۔ تو انہیں جینے کا سلیقہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو، انہیں آزادی، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو غلام ابن غلام طبقہ ہے جو ہم پر مسلط ہے، اور جن کی اپنی لیجیٹیمیسی یہ ہے کہ یہ جیتے ہی نہیں ہیں اور ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ فارم 47 کی پیداوار یہ حکومت ہے، اور فیصلے وہ کر رہی ہے کہ جو سارے کے سارے عوام دشمن ہیں۔ لہٰذا میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا ہوگا انشاءاللہ تاریخی، اور اللہ نے چاہا تو ہم عوام کے لیے، ملک کے غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے انشاءاللہ ریلیف لینے کی اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں۔ حق دو عوام کو، بدلو اس نظام کو، اور حق دو پاکستان کو، یہ ہمارے سلوگنز ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی پوری لائحہ عمل کو ترتیب دے رہے ہیں۔ آج بھی شام میں میٹنگ ہونی ہے جس میں ہم اس کی تفصیلات طے کریں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ حق دو تحریک چلا رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ حافظ صاحب کہ ابھی اپوزیشن جو ہے وہ اس نے ایک الائنس بنایا ہے تحفظ آئین پاکستان، کیا آپ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں؟ ان کے ساتھ مل کے بھی کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے، یا صرف آپ کا الگ سے دھرنا ہوگا؟ ان کو آپ پیشکش کریں گے اپنے دھرنے میں شرکت کی، یا صرف آپ کا اپنا ہوگا؟ اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی کیا کوئی تعلقات بڑھائیں گے؟ آپ کے سابقہ اتحادی رہے ہیں، آپ کے ساتھ حکومت میں بھی رہے۔ اچھا دیکھیں، تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو الائنس بنا ہوا ہے ان سے ہمارا رابطہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، اور مشترک چیزوں کے اوپر ہمارا موقف بھی ایک ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس الائنس میں ہی کہ اب تو پارٹیوں کے اندر بھی پرابلمز پیدا ہو گئی نا، ایک آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ قوم اس سے کنفیوز ہوتی ہے۔ تو جماعت اسلامی یہ نہیں چاہتی کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہم کنفیوزڈ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے نتیجے میں میسیج ہی ہمارا کنفیوز ہو جائے۔ ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم کنفیوز نہیں ہیں، ہم بالکل اسٹریٹ اوے ہمارا موقف ہے، اور ہم یہ ریلیف لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہتے اس میں کامیابی ہوگی۔ جو اس میں شریک ہونا چاہتا ہے سب کو دعوت ہے، کسی کو رکاوٹ نہیں ہے۔ جی تشریف رکھیے۔ جی بھائی دیکھیں، جو قانونی طریقہ ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم یہ دھرنا دیں۔ اس سے اگر روکیں گے تو غیر جمہوری کام کریں گے، غیر آئینی کام کریں گے، غیر سیاسی کام کریں گے۔ ہمارے مقامی ساتھی آپ موجود ہیں، میاں اسلم صاحب ہیں، نصر اللہ رنداوا صاحب ہمارے شہر کے امیر ہیں، ہمارے اس صوبے کے امیر ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، یہ سارے لوگ انتظامیہ سے رابطہ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، لیکن اگر انتظامیہ نے روکنے کی کوشش کی تو ذمہ داری اس پر ہوگی، ہم پر نہیں ہوگی۔ ہم تو اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، کسی طال آزمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فاشزم کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا حکومت مظاہرہ کرے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، یہ عوام بپھرے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بپھرے ہوئے عوام انارکی کی طرف نہ جائیں۔ یہ اسلام آباد میں بہت اچھی جگہ پہ کریں گے، شام کو طے کریں گے۔ کل میٹنگ ہے ہماری، کل انشاءاللہ۔ جی
मुस्तकबिल में क्योंकि अपोजिशन का भी काफ़ी हद तक आपसे मौक़िफ़ मिलता है, क्या अपोजिशन के साथ मिलकर कोई मुश्तरका अलायंस बन सकती है? नहीं, अलायंस तो जमात इस्लामी का ये फैसला है कि हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तो जाएंगे ही नहीं, और वैसे भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अलबत्ता मुश्तरक इशूज़ पर, एक जैसे जो इशूज़ हैं उस पर कॉमन एजेंडे के साथ इफ़ाम व तफ़हीम भी हो सकता है। किसी के प्रोग्राम में हम जा सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में वो आ सकते हैं, मीटिंग में शरीक हो सकते हैं, लेकिन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमारी पॉलिसी है। अलबत्ता हम इशूज़ के ऊपर, हमारी सियासत अवामी इशूज़ की सियासत है, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स और ज़ाती पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है। हाफिज साहब, बहुत सारे आपने बता दिए कि आपने धरना देना है, उसमें कई चीज़ें आपने धर दी सामने। ये बताइएगा कि मेन एजेंडा क्या होगा? धरना शुरू हो गया, उसका इख्तिताम कैसे होगा? उसका इख्तिताम ये होगा कि हुकूमत रिलीफ दे, बिजली की कीमतें हैं ना कम करें, पेट्रोल के लेवी कम करें, तनख्वाहदारों पे जो टैक्स का स्लैब बनाया वो ख़त्म करें। ये तो तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं। हमारा पूरा एजेंडा होगा इंशाल्लाह। उस एजेंडे के मुताबिक हम जो है वो काम करेंगे। रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई गोलियां थोड़ी चलानी है, लेकिन अगर रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। साहब ये बताइएगा कि विफाक में जो है एमकेएम और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हैं, लेकिन वहाँ पे सूबे में गवर्नर की सीट पे इन्होंने एक शुरू किया हुआ है, तो आखिर इनका मकसद क्या है? नहीं, इनका मकसद जो है वो हासिल कर रहे हैं। आप 40 साल हो गए हैं ना सूबा सिंध में, इन्हीं पार्टियों की हुकूमत है ना, एमकेएम पीपल्स पार्टी एमकेएम, हमेशा इत्तेहादी होते हैं और नूरा कुश्ती करते रहते हैं। बेड़ा गरक हो गया, शहर कराची का तबाह कर दिया, के इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत किया हुआ है। आप कराची में 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं इस गर्मी में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये प्राइवेट करना चाहते हैं ना। चले, इससे एक अहम बात सामने आई, ये कहते हैं ना पीआईए प्राइवेट, फलां प्राइवेट, ये प्राइवेट की थी ना कंपनी के इलेक्ट्रिक। 19 साल हो गए, लाइन लॉसेस पूरे पाकिस्तान के डिस्कोज में सबसे ज़्यादा, जनरेशन 13% कम हो गई, ठीक है, और सबसे महंगी बिजली बनाते हैं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेते हैं। भाई सब्सिडी आवाम को दो, बीच के माफिया को क्यों दे रहे हो? सारी चीज़ें, ये प्राइवेटाइजेशन है इनकी। और ये पार्टियां के इलेक्ट्रिक या और इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ये सब, या आईपीपीज, ये इनका नेपरा, आईपीपीज, के इलेक्ट्रिक, हुकूमत की पार्टियां, इनका एक शैतानी किस्म का इत्तेहाद है पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। ये आईपीपीज का आप देखें ना क्या हाल हुआ है। हम देंगे 2600 से 2800 अरब रुपए कौम, उसकी कीमत अदा करेंगे हम अपने बिजली के बिलों में, जो बिजली बनेगी नहीं। ये हाल है हमारा, और ये कहते हैं कि रिवाइज नहीं हो सकते, बैठे हुए हुकूमतों के अंदर। जी, पहले इनका फिर आपका। अलायंस की बात हो रही थी, तो उसमें ये है कि आपकी तस्वीर भी इस्तेमाल होती है, जमात इस्लामी का नाम भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं जाते। कहा भी कि कुछ इश्यूज हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी उस अलायंस में इस्तेमाल हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस पर हम कोई रिफ्ट नहीं पैदा करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि मुश्तरक मौक़िफ़ अगर है पार्टियों का तो उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन हमारा एक मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, हम फॉर्म 45 एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, हम उसके मुताबिक इलेक्शन का रिज़ल्ट चाहते हैं, जबकि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि री इलेक्शन कराएं। री इलेक्शन कौम के मफाद में नहीं है। जब एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है तो लोग क्यों भाग रहे हैं? इसलिए कि लोग हार चुके हैं। अब वो चाहते हैं ये हैं कि हमें क्यों नहीं जिताया गया, जो वादे हमसे किए गए थे ज़बरदस्ती मुसल्लत करने के, वो क्यों नहीं हुए। तो कुछ पार्टियों का ये प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। हम समझते हैं कि फॉर्म 45 पर जो जीत रहा है वो जीत जाए, जो हार रहा है वो हार जाए। हाफिज साहब, पहले प्लीज इसके बाद। हाफिज साहब, 2002 में भी मियां साहब साथ बैठे, अपोजिशन भी और हुकूमत भी एक शख्स की थी। क्या आप समझते हैं 2024 में भी हुकूमत और अपोजिशन एक ही साइड पर देखती है? नहीं, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इस तरह से तो आप तज्जिया कोई भी कर सकते हैं। उस वक्त भी जमात इस्लामी सड़कों पे थी, लापता अफराद के लिए हम खड़े हुए थे। हमने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक चलाई। हमने उसकी जो अफ़गानिस्तान में जब यलगार की और कहा कि हमें डॉलर मिलेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान कौम की बेटी को दे दिया, अड्डे दे दिए, फ़ौज को उनके पट्टे पे दे दिया, पूरी कौम को गिरवी रख दिया। तो हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि तबाही का रास्ता है, दहशतगर्दी बढ़ेगी, और आज भी हम इस पर कायम हैं। ये पार्टियां तो जो वक्ती मफादात की खातिर कभी खिलाफ बोलती हैं, कभी हक में बोलती हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट इन पे हाथ रख दे तो इस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद होती है, इस्टेब्लिशमेंट अगर खिलाफ हो जाए तो इस्टेब्लिशमेंट मुर्दाबाद होती है। और मैंने तो कहा ना कि अब तो ये पता ही नहीं चलता, फैशन बना लिया है, जो जितना ज़ोर से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले तो ज़रा सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि वो आदमी किसका है। ये भी एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है। बात यह है कि इशूज़ पर बात कीजिए, क्लियर मौक़िफ़ रखिए और हक़ की बुनियाद के ऊपर खड़े हुई है।
تو ہمیں نہیں معلوم کہ اپوزیشن کے باقی پارٹیاں کیا رول پلے کر رہی ہیں، لیکن انہیں صحیح رول پلے کرنا چاہیے. آپ ہم سے تو سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ پوچھیں کہ جو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں انہوں نے کتنی ایکٹیویٹی کی ہے پچھلے 4 ماہ میں. یہ بھی تو سوال ہے نا ان کے لیے، انہوں نے کیا کیا ہے آئین کے تحفظ کے لیے. اس کے باوجود میں کوئی تقسیم نہیں چاہتا، اس کا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامن ایشوز پر ایک موقف ہو. فی الحال تو ہمارے پیسے کم کرو بجلی کے، سیدھی بات ہے. صاحب یہ بتائیں کہ اس دھرنے میں آپ نے ٹارگٹ کیا رکھا ہے، کتنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہریں گے؟ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں تمام طبقات کی نمائندگی ہو، اور میں نے عرض کیا تاجروں سے بھی ہماری میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ہم اس پر بھی غور کر رہے ہیں کہ یہ ہڑتال دھرنے سے پہلے کریں یا دھرنے میں اعلان کریں. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک اتفاق رائے ہمارا تاجروں، صنعت کاروں، مزدوروں اور طلباء کے ساتھ، نوجوانوں سے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے کہ اس کا میسج بہت کلیئر جائے گا. تو جماعت اسلامی اس پر بھی ورکنگ کر رہی ہے کہ ہم اسٹرائک کال ابھی کریں یا کچھ مشاورت کے بعد میں کریں، لیکن دھرنا ہوگا، بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ. اور دھرنا ہم شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، دھرنے سے اٹھنے کا اعلان نہیں کر رہے. جی آپ خواتین میرا نام مریم ہے، میں جرنلسٹ ہوں، میرا تعلق روزنامہ کے سے ہے. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے. بچیوں کی شادیاں کروانے میں آپ ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کو راشن آپ تقسیم کرتے ہیں، جتنی کہ عوام کی بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں. غزہ کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں، فلسطین کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں، ہر چیز میں آپ لوگ آگے ہوتے ہیں. لیکن سر آپ لوگ اقتدار سے محروم رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اقتدار میں آئے بغیر سر بیٹی نے ووٹ دیا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، اب میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، حق دو عوام کو اور بدلو اس نظام کو. اس نظام میں جو لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اس میں جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کا راستہ رکتا ہے. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اب چیزیں بدل رہی ہیں، ہوگا اب یہی راستہ ہے. ہم ایشوز کی، ہمیں انتخاب ابھی تو نہیں ہو رہا نا کوئی انتخاب، ہمیں انتخاب کی اس وقت جلدی بھی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں فارم 45 پہ فیصلہ کر دیں ہم. جی جی پاکستان میں جو دھرنوں کی بانی ہے وہ دھرنوں کی بانی جماعت اسلامی ہے. اس کے بعد لوگ اگرچہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی قیادت میں لانگ مارچ ہوئے، جی ٹی روڈ پہ لانگ مارچ نکالے گئے، لیکن ایک دھرنوں کا سلسلہ جماعت اسلامی کی طرف سے رکا اور ایک دھرنوں کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا جس کے لیے جو ہے امپائر کی انگلی کا انتظار کیا جاتا تھا. میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے یقیناً جو ہے 8 فروری کے بعد ایک نیا جماعت اسلامی نے ایک نئی آپ نے جو ہے جہد مطالبہ ہے. مذاکرات کے وقت جو ہے حکومت اعلان کرتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ دھرنے اور ان چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں مذاکرات کی. آپ کس لیول پر اگر بات چیت کے لیے حکومت تیار ہو جاتی ہے ریلیف دینے کے لیے براہ راست وزیر اعظم کی ٹیم سے بات کریں گے یا کیا آپ کا نقطہ نظر؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ دھرنا دے رہے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ، وہ ہے قیمتوں میں کمی اور ٹیکسوں میں کمی. ٹھیک ہے، بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں، اور خاص طور پر تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکسوں پہ اور یہ جو لیویز وغیرہ ہیں اس میں کمی. اس ایشو کے اوپر اگر حکومت سیریس ہے تو بات چیت ہم کریں گے، لیکن دھرنا تو ہم کریں گے. پہلے ہی اعلان کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، پہلے ہی وہ کمی کا اعلان کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر ہمارے بیٹھنے کے بعد اعلان کریں گے تو بھی ٹھیک ہے. مذاکرات سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مذاکرات صرف دھرنا ختم کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، ریلیف دینے کے لیے ہونے چاہیے. ہم کوئی لڑنے تھوڑی آ رہے ہیں، ریلیف لینے کے لیے آ رہے ہیں. جی فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، تو اس دھرنے کے اس کے بعد جو ہے آپ ملک گیر احتجاج کی طرف بھی جائیں گے. اور بس یہ بتائیے گا آپ کتنا پر امید ہیں کہ آپ نے کہا کہ دھرنا دیں گے، آپ کے دھرنے سے حکومت کے کام پہ چون رینگے گی اور وہ مہنگائی میں کمی کرے گی. حضور والے اس سے پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے، آپ نے بڑی احتجاج کیے، لیکن ہم نے کوئی خاطر خواہ وہ حکومت کی طرف سے اس کا جو ہے جواب نہیں دیکھا. اس بار کتنے پر امید ہیں ایک بڑے دھرنے کا؟ دیکھیں، سیدھی بات یہ کہ ہم کیا کریں. پھر ہمارے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی جمہور کی طاقت کے ذریعے سے ہی کام کرے گی نا، اسی سیاسی اور آئینی فریم ورک میں. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں، عوام کو ساتھ ملائیں، عوام کے حق کے لیے بات کریں. دھرنا اس میں ایک جمہوری طریقہ ہے، عدالت میں جانا اس میں جمہوری طریقہ ہے. ہم اس کو استعمال کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. دیکھیں، کوئی کام ضائع نہیں جاتا. ہم نے جو اسٹرگل کی ہے، جد و جہد کی ہے، اس نے جماعت اسلامی اور عوام کے درمیان اعتماد کا ایک رشتہ پیدا کیا ہے، اور آپ نے اس کے انتخابی نتائج بھی دیکھے. ابھی تو انتخابات ہمارے پیش نظر بھی نہیں ہیں، ابھی ہمیں کوئی سیٹ ویٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو ہمیں عوام کو ریلیف دلانے کا مسئلہ ہے. ہم سیریس ایفرٹ کریں گے، پوری طاقت سے کریں گے انشاءاللہ.
اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا. خیر وہ تو کر ہی رہے ہیں آلریڈی, اور بھی کریں گے, اور آپ جو فیصلہ بھی کریں گے وہیں دھرنے میں بیٹھ کے کریں گے. حافظ صاحب ابھی آپ نے بات کی بس میرے خیال ہے ایک ہاں آخری جتنے بھی ابھی تک دھرنے ہوئے ہیں ان کا اختتام مذاکرات پر ہی ہوتا ہے, اور وہ مذاکرات ابھی تک جتنے بھی پچھلے دھرنے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی حکومت نے تصدیق نہیں کی, نہ ان کو انہوں نے مانے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا کیا نیا لائحہ عمل ہوگا کہ نہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے, اعلان کریں, فیصلہ کر دیں, اٹھ جائیں گے. ہمیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کہتے ہیں بھائی یہ کم ہو گیا.